آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ اے کے آر ایس پی کا 40واں سالگرہ مناتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اپنی کچھ یادداشتیں اور تجربات اس اے کے آر ایس پی کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے اے کے آر ایس پی میں 2 اننگز کیے ہیں، اور میں بڑا جس طرح اور بھی میرے ساتھی ہیں، تو میں آئی ایم اے ویری آنرڈ، کنسیڈر مائی سیلف ویری آنرڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود اے کے آر ایس پی فار ویری لانگ ٹائم۔ اور 1984 میں میں جب واپس آیا، باہر پڑھنے گیا تھا، وہاں سے جب واپس آیا تو میں ہمارے جو بہت ہی محترم آغا خان فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین تھے اس وقت، ان کے پاس گیا، ان کو شکریہ ادا کرنے گیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اے کے آر ایس پی ایک نیا پروگرام آپ کے علاقے میں شروع ہوا ہے، تو آپ جا کے وہاں پہ کام کرنا پسند کرو گے؟ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹرائی کیا جائے، تو میں گیا، گلگت گیا، اور شعیب سلطان صاحب سے ملاقات کی، جو ہمارے جنرل مینیجر تھے۔ تو شعیب صاحب نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک ڈیسک کے پاس لے گئے اور کہا کہ آج سے تم پروگرام آفیسر ایم ای آر ہو۔ تو مجھے وہاں بٹھایا، اور میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ میرا جو باس تھا، جو ایم ای آر کے سیکشن کو ہیڈ کرتا تھا، وہ ڈاکٹر طارق حسین تھے۔ اس وقت وہ ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن وہ ایک انتہائی قابل آدمی تھے، تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اور وہ دن اور آج کا دن جو ہے نا، وہ میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جتنا ہم نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں سیکھا تھا، وہ ہم نے جو ہے نا وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا جتنا ہم نے اے کے آر ایس پی میں سیکھا، اور میں نے پرسنلی جتنا اے کے آر ایس پی میں سیکھا، اور بہت ہی قابل لوگوں کے ساتھ، شعیب سلطان صاحب ہمارے استاد، اور اختر حمید خان صاحب، طارق جیسے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ، اور ان میں سب سے جو زیادہ جن سے ہم نے سیکھا اور ہم سب نے سیکھا، وہ ہماری کمیونٹیز تھیں، جو ہمارے گلگت بلتستان اور چترال کے کمیونٹیز تھے۔ ہمیں ہر گاؤں میں جانے کا موقع ملا۔ میں بڑا خوش قسمت تھا کہ میں شعیب صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا، اور دن میں ہم 6-7 لینڈنگز کرتے تھے، اور میرا کام تھا وہ NFR لکھنا تھا، نوٹ فار دا ریکارڈ لکھنا ہوتا تھا۔ تو وہ نوٹ فار دا ریکارڈ لکھتے لکھتے مجھے پورا اے کے آر ایس پی کا ماڈل جو ہے، اس کا اپروچ جو ہے نا، وہ اس کی آگاہی ہوئی، اور جو ہے نا وہ میری زندگی کے بہترین دن، بہترین سال تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا میں اسکردو میں ایم ای آر سیکشن میں تھا، تو اس طرح ہوا کہ درجات صاحب ہمارے آر پی ایم تھے، تو ہم جو ہے نا اس وقت یہ چینلز بنواتے تھے کمیونٹیز کے ساتھ، اور فارسٹری کرتے تھے، یہ درخت لگواتے تھے۔ تو ایک جگہ ہے ایئرپورٹ کے پاس، ہوتو ایک گاؤں ہے، تو وہاں ہم گئے، ہم نے ڈیٹ ان کے ساتھ سیٹ کیا تھا کہ جو ہے ہم آئیں گے، اور یہ درخت پلانٹیشن کا وہ دن تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو لوگ جو ہے نا ہمارا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے کھڑے کھودے ہوئے تھے، تو ہم نے مل کے، میں اور درجات جو ہے وہ ہم درخت پہ چڑھے، کلہاڑی ہم نے ہاتھ میں لی، تیشہ ہاتھ میں لیا، اور ہم نے درخت سے کٹنگز کاٹ کے نا نیچے پھینکنا شروع کیا، اور پھر ایک بڑے ولولے کے ساتھ ہم نے جو ہے نا گاؤں والوں کے ساتھ مل کے ہم نے پلانٹیشنز کی۔ تو اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ میں جو ہے نا شعیب صاحب کے ساتھ چترال میں، صدرن چترال میں ایک ڈائلاگ میں تھا، تو وہاں پہ پشتون کمیونٹیز ہیں، وہاں پشتون لوگ بولتے ہیں صدرن چترال میں۔ تو ایک ہمارا ایس او جو تھا، وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ اے کے آر ایس پی کیا چیز ہے، تو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، کہ پھر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے جو ہے نا لوگوں کو یہ بتایا کہ آغا خان جو ہے نا ایک دیانتدار ٹھیکیدار ہے، وہ یہ پروگرام جو ہے نا آپ کے لیے لایا ہے، اور آپ کی ترقی چاہتا ہے،
پھر لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ بہت پسند کیا، ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ واقعی جو ہے نا ایک دیانتدار ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو ہیڈ ہے یا اس کا جو پیٹرن ان چیف ہے وہ جو ہے نا ایک دنیا میں ایک مشہور ویژنری شخصیت ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے نا یہ پروگرام آیا ہے۔ تو انہوں نے اس دن سے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح بہت سے واقعات ہیں جو جس میں سبق ہیں، لیسنز ہیں، لرننگ ہے، اور مختلف قسم کے تجربات ہیں۔ تو آخر میں جب اس کے بعد میں 96 میں مجھے AKF آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے جو ہے نا مجھے آفر کیا، اور میں آغا خان کلچر پروگرام کا CEO بنا۔ تو اس کے بعد پھر 2 سال وہاں کام کیا، پھر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع ملا 2003 میں ایز اے جنرل مینیجر کے طور پہ آنے کے لیے۔ مجھ سے پہلے جو بہت ہی نامور لوگ تھے، گزرے تھے، شعیب صاحب، حسین ولی صاحب اور اسٹیو راسمسن صاحب، تو مجھے ان کے شوز میں بیٹھ کے کام کرنے کا جو ہے نا جو موقع ملا، اور اس میں بھی ہم نے بہت انٹرسٹنگ کام کیے۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے مرتبہ ایک CDM کیا، جو ہے نا کلین ڈیولپمنٹ میکنزم کے انڈر نے ہم نے ایک کلائمیٹ چینج کا ایک پروجیکٹ کیا۔ ہم نے اس دوران جو ہے نا LSOs کا آئیڈیا دیا، جو شعیب صاحب نے بہت پسند کیا، اور ہز ہائنس نے، حاضر امام نے اس آئیڈیا کو بہت پسند کیا۔ اور مجھے یاد ہے میں اور چیئرمین صاحب ہم وہ آئیڈیا لے کے جب ہز ہائنس کے پاس گئے، بورڈ کی میٹنگ میں گئے، AKF کی بورڈ کی میٹنگ میں گئے، تو حاضر امام کا جو ریئیکشن تھا وہ اس طرح تھا کہ دس از این ایکسلنٹ آئیڈیا اینڈ دس از اے ویری ٹائملی آئیڈیا۔ تو اس طرح کی جو ہے نا جب ہمیں انکریجمنٹ ملتی تھی تو ہم اور دن رات کام کرتے تھے۔ تو KRSP بہت سے چیلنجز سے بھی گزرا، جو ہے نا 90s میں 2000 میں ہمارے پر بڑا پریشر تھا ڈونرز کی طرف سے اور ہمارے بورڈ کی طرف سے کہ ابھی واٹ نیکسٹ، کہ آپ نے جو نا بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ یہ تنظیمیں بن گئی، ہو گیا، تو اب کیا ہے، واٹ از دا نیکسٹ جو نا ایٹریشن آف KRSP۔ تو میں اور میرے ساتھیوں نے ہم نے مل کے جو ہے نا ہم نے LSO کا آئیڈیا فلوٹ کیا، جس کو حاضر امام نے بہت پسند کیا، اور اسی طرح کلائمیٹ چینج کا کیا۔ اس طرح ہم نے یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے نئے آئیڈیاز لائے۔ تو اس طرح پھر ہماری فنڈنگ جو ہے نا دوبارہ 2003-04 میں ہماری فنڈنگ بہت کم تھی، اس کے بعد ہماری فنڈنگ جو ہے نا وہ بہت اضافہ ہوا، اور تقریباً جب میں جا رہا تھا 2011 میں تو ہمارا اینول بجٹ تقریباً 1 ارب روپیہ تک پہنچ گیا تھا۔ تو میری طرف سے ساتھیوں کو، کرنٹ ساتھیوں کو اور تمام پچھلے ساتھیوں کو بہت ہی اس 40ویں سالگرہ پہ مبارکباد ہو، اور ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا ہے، اور اس میں بہت سے اور کام کرنے ہیں، اور ہم سب جو ہے نا دنیا کی جس کسی کونے میں بھی ہیں، اور ہم KRSP کے اسباق کو نہیں بھولیں گے، اور یہ جو ہماری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور اس تجربے کو ہم اور علاقوں میں اور شعبوں میں، حکومت میں ہم اس کو مین سٹریم کریں گے۔ تو بہت ہی میری طرف سے بہت ہی ایک مرتبہ پھر میری طرف سے مبارکباد ہو۔ تھینک یو۔